بخت ایپیسوڈ نمبر 44۔ سلطان منزل میں موجود اپنے کمرے میں بیٹھی مہرماں سلطان اس وقت ابتر حالت میں تھی۔ مٹی مٹی ہوا نائٹ سوٹ، بکھرے سرخ بے جان آنکھیں، وہ بے حد ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، شاید وہ ابھی منہ دھو کر آئی تھی، لیکن ویرانی تھی کہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ نگسک سے تیار مسکراتا ہوا سفیر سلطان اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ پھولوں کا بکے تھا۔ وہ شاید بے حد خوش تھا، لیکن اس کا دماغ اگلے ہی پل بھگ سے اڑا تھا۔ مہر کو اس طرح فرش پہ بیٹھے دیکھ وہ دیوانہ وار اس کے قریب چلا آیا تھا۔ کیا ہوا ہے مہر؟ تم یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ مہر کچھ نہیں بولی، وہ بس کالی حالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ سفیر کو مزید پریشانی ہونے لگی تھی۔ مہر پلیز کچھ بولو، کیا ہوا ہے؟ کچھ کہو۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ کیا ممی نے کچھ کہا ہے؟ کچھ بولو پلیز۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، تیزی سے، روانی سے۔ ہمارا بچہ سفیر، ہمارا بچہ مر جائے گا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول سکی تھی۔ سفیر سن ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے ہم اپنا بچہ کھو دیں گے۔ مجھے معاف کر دینا سفیر، اگر ایسا ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ میں ایسا نہیں چاہتی سفیر، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ مجھے معاف کر دینا پلیز، مجھے معاف کر دینا۔ وہ سفیر کے ہاتھوں پہ چہرہ گرائے بلند آواز میں گریہ کر رہی تھی۔ سفیر نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا، نرمی سے اپنا ہاتھ مہر کی گرفت سے چھڑوایا۔ مہر بس روئے جا رہی تھی، اسے بس رونا تھا۔ سفیر الماری سے اس کی شال نکال کر لایا تھا اور اب فرش پہ بیٹھی مہر کے گرد وہ اس بھوری شال کو اوڑھا رہا تھا۔ ہم ابھی کے ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، تم بس ڈپریسڈ ہو اور کچھ نہیں۔ وہ مہر کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ سفیر اب اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے اسے باہر لے کر جا رہا تھا۔ مہر ماں کے لیے یہ ہاتھ بے ساکھیوں جیسا تھا۔ ہاں، اسی کے سہارے وہ چل سکتی تھی۔ یہاں سے نکل کر اگر فروا سلطان کے کمرے میں جاؤ تو وہ اپنی بالکنی میں فون کان سے لگائے کھڑی نظر آئے گی۔ ڈاکٹر زیبش، کام ہو گیا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کام ہو گیا ہے فروا۔ ہاں، میں نے حالے کو بس وٹامن پیلز ہی دی ہیں۔ اسپیکر میں زیبش کی آواز گونج رہی تھی۔ اور جب آپ کے کہنے پر میں اس ریستوران گئی تب وہی ہوا۔ عمر نے مجھے پہچان لیا تھا اور اب تک تو وہ ساری حقیقت جان چکا ہوگا، لیکن بس مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کو اس لڑکی سے نفرت ہے نا؟ پھر آپ اسے کیوں پروٹیکٹ کر رہی ہیں؟ وہ بے چینی سے بول رہی تھی۔ فروا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میں اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوں جس سے محبت کرتی ہوں۔ اس کے اندھیرے بہت گہرے اور سیاہ ہو چکے ہیں، اب اس کی واپسی ضروری ہے۔ میں بس اس کے لیے شیطان سے فرشتہ بن رہی ہوں۔ میرے لیے ساری دنیا سے اہم بس وہی ہے اور اسے میں اس طرح تاریکیوں کی نظر ہونے نہیں دوں گی۔ تمہیں تمہاری قیمت مل جائے گی۔ آخر میں اس نے نخوت سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ آسمان پہ بھرے ہوئے ستاروں کو دیکھ اب وہ طمانیت سے مسکرا رہی تھی۔ اندھیرے جلد چھٹنے والے تھے اور بس پھر روشنی ہوگی، فرشتوں کے نور کی روشنی۔ 3 دن بعد، یہ اتوار کا دن تھا، نومبر کا لمبا چوڑا اور بورنگ سا دن۔ ان 3 دنوں میں کچھ غیر معمولی نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے کہ حالے سلطان نے مہر ماں کی کالز لینا چھوڑ دیا تھا، سوائے اس کے کہ ڈاکٹر نے مہر کو اس کے بچے کی خیر و عافیت سے ہونے کی خبر سنائی تھی، سوائے اس کے کہ عمر اور حالے کے درمیان بول چال بند تھی۔ حالے کو اب بھی کچھ وقت چاہیے تھا کہ وہ ان حقائق کو پروسیس کر سکے۔ یہ عمر حیات کے بنگلے کے پورچ کا منظر تھا۔ وہ ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے کہیں جانے کو تیار تھا۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ عمر آنکھیں سکیڑے اس گاڑی کو دیکھے گیا، پھر اگلے ہی لمحے وہ چونکا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والی مہر ماں تھی، نکسک سے تیار، بھورے بالوں کو شانوں پہ پھیلائے، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے وہ گردن تانے ہوئے تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلے تو عمر اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ مہر ماں رک گئی۔ میں اپنی بہن سے ملنے آئی ہوں، کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے درمیان ہیں، ہمیں کلیئر کر لینی چاہیے، ہے نا؟ وہ تمہاری شکل پہ تھوکے گی مہر ماں، عمر تلخی سے بولا تھا۔ اسے عمر حیات پہ اعتبار ہے، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں گھر سے نکال دے گی اور کہے گی مجھے میرے شوہر پہ اعتبار ہے۔ کیا تم پھر بھی اس سے ملنا چاہتی ہو؟
وہ کچھ جتا رہا تھا، جیسے اس روز کے جھگڑے کے بعد بھی، اتنے روز کی بول چال بند ہونے کے بعد بھی ان کے درمیان موجود اعتبار نہیں ٹوٹا ہوگا، نہ میلا ہوا ہوگا۔ لیٹس سی، وہ ابرو اچکا کر کہتی اندر بڑھ گئی۔ عمر اسے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ حالے وہیں بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، بالوں کا گول مول جوڑا باندھے وہ اسکرین کو تکتی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ دفتن اس نے چہرہ اٹھایا اور سامنے اس کے دو لوگ تھے، وہ دونوں اسے بے حد عزیز تھے۔ تم میری کالز نہیں پک کر رہی حالے، وہ چوکھٹ میں کھڑی شکوہ کر رہی تھی۔ تم میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی، کیا تم مجھ سے بدگمان ہو؟ وہ یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ عمر بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حالے البتہ کچھ نہیں بولی۔ میں تمہارا برا چاہوں گی کیا؟ سوچو حالے، کیا میں مہر ماں سلطان تمہارا برا چاہ سکتی ہے؟ میں نے تمہیں ڈاکٹر زبیش نوید کا نمبر بھیجا تھا، تم ڈاکٹر زبیش منگیش کے پاس چلی گئی حالے۔ تم نمبرز یاد نہیں رکھ پاتی، بلکہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے حالے، یہ سب اس عمر نے کیا ہے۔ وہ اچانک سے پینترا بدل گئی تھی۔ عمر اب بھی کچھ نہیں بولا۔ آج وہ نہیں بولے گا، یہ طے تھا۔ مہرماں آگے بڑھائی۔ یہ پہلے دن سے ہم دونوں کے تعلق سے جلتا تھا حالے، کئی دفعہ فون کر کے مجھے کہہ چکا تھا کہ میں تم سے دور رہوں کیونکہ میں تمہارا بھلا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس کے مکروہ عزائم سے واقف تھی۔ عمر نے اس کو بیچ میں ٹوکا۔ یہ میرے بارے میں کم، تمہارے اپنے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو مہر کو جیسے ایک اور موقع مل گیا۔ دیکھا تم نے حالے، تم نے دیکھا نا، یہ میرے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہیں گائیڈ کروں، تمہیں اس سڑی ہوئی شادی میں پسنے نہ دوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر تیز تیز بول رہی تھی۔ حالے خاموشی سے یک تک اسے سنے گئی۔ عمر اب آگے بڑھ آیا تھا۔ یہ ساری بکواس کرنے سے بہتر ہے کہ تم حالے کو بتا دو کہ اس کے اغوا میں تم شامل رہی ہو۔ عمر تلخی سے بولا تھا۔ تم آج تک ہر معاملے میں شامل رہی ہو، اور یہ بھی بتاؤ کہ اس کے باپ کو قتل کرنے والی بھی تم تھی۔ اس کی آخری بات پہ بھی حالے چونکی نہیں تھی، وہ بس مہر کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی۔ وہ دونوں اب آپس میں بھیڑ پڑے تھے۔ تم کبھی بھی حالے کی خیر خواہ نہیں تھی، تم لالچی اور حریص عورت ہو، وہ انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ میں اگر لالچی اور حریص ہوں تو تم خود کیا ہو؟ گھٹیا انسان ہو تم، اپنی بیوی کو تانے دینے والے۔ وہ ایسا نہیں ہے، حالے خواب کسی کیفیت میں ہلکی آواز میں بولی تھی، لیکن ان دونوں کی بلند آوازوں میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ ساری دنیا جانتی ہے مہرماں، تم کیا ہو اور میں کیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس نے مجھے سفیر اور حالے کی تصاویر بھیجی تھیں تاکہ میرا دل میری بیوی کی جانب سے خراب ہو سکے؟ تم خود کیا ہو عمر، لالچی جھوٹے انسان جو اپنی بیوی کا پیسہ چھپا کر رکھ لیتا ہے، جو اس کے اثاثے چھپا لیتا ہے۔ عمر ایسا نہیں ہے، ایسا مت بولیں۔ اس کے لب آہستگی سے پھڑ پھڑائے تھے، لیکن اس کی آواز اب بھی ان دونوں تک نہ پہنچ سکی۔ مہرماں اب بھی چلا رہی تھی۔ تم اپنی بیوی کو بانجھ ہونے کے طعنے دیتے ہو، تم ایک شکی مزاج آدمی ہو، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، گھٹیا انسان تم۔ میرے شوہر سے تمیز سے بات کرو۔ حالے اپنی پوری قوت سے دھاڑی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ عمر اور مہر بھونچ کر رہ گئے تھے۔ وہ انگلی اٹھائے مہر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا شوہر ایسا آدمی نہیں ہے، میرا شوہر شکی مزاج نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے رہی تھی۔ مہر گنگ رہ گئی۔ مجھے میرے شوہر پہ اعتبار ہے، مکمل اعتبار۔ وہ مر جائے گا لیکن میرا برا نہیں چاہے گا۔ لالچی اور حریص آپ ہیں، میرے گھر سے نکل جائیں، ابھی اور اسی وقت۔ وہ اب بھی گھرا رہی تھی، وہ عمر کو ڈیفینڈ کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، آج اتنے دنوں بعد وہ مسکرایا تھا۔ مہرماں شل تھی، حالے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایسے نہیں مانے گی نا آپ، ایسے تو بالکل نہیں سنیں گی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہی تھی۔ مہر کوئی مزاحمت نہ کر سکی۔ گھر کے دروازے پر لا کر مہر کا بازو اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ آئندہ اگر میرے شوہر کے بارے میں بکواس کرنی ہو تو میرے گھر مت آنا۔ وہ انگلی اٹھا کر تنبیہ کر رہی تھی۔ میں تمہاری بہن ہوں حالے، وہ مارے شوق کے بس یہی کہہ سکی تھی۔ آپ میری بہن نہیں ہیں، آپ آستین کا سانپ ہیں، اور آپ میری بہن ہو بھی کیسے سکتی ہیں، ہماری تو نسل بھی نہیں ملتی۔ مہر انہی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھیں، اس کا جسم شاکڈ تھا۔ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا حالے، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے، میں نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں، میں نے تم سے محبت کی ہے۔ عمر جھوٹا ہے، تم سے ساری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ میں ہوں۔ حالے 2 قدم آگے آئی، اس کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اس دن
وہ دروازہ بند کرنے والی آپ تھیں۔ میں نے آپ کے قدموں کی چاپ پہچان لی تھی۔ وہ اس کے قریب سرگوشی کر رہی تھی، ہلکی، بے حد ہلکی آواز میں، یوں جیسے آج بھی یہ راز وہ ہوا کو بھی نہیں سنانا چاہتی تھی۔ مہرماں سن رہ گئی، اس کے لب ہلکے سے وا تھے۔ قدموں کی چاپ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ بولی ضرور تھی لیکن اسے اپنا ہی لہجہ اجنبی لگا تھا۔ جس طرح انسانوں کے چہرے، رنگ، آواز مختلف ہوتی ہے، اسی طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا سفیر کی چاپ دل روک دینے والی ہے، اماں کی چاپ باوقار ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں آپ کے قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ حالے کی آواز زخمی تھی، جیسے کئی سالوں سے خنجر سہ سہ کر تھک گئی ہو۔ آپ کے قدموں کی چاپ جلد باز تھی، چوروں جیسی تھی۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ کو کیسے پہچان لیا تھا؟ مہرماں کچھ نہیں بولی۔ وہ اب تک شل تھی۔ کوئی بچہ اپنی ماں کو نہیں بھولتا، ہر بچہ اپنی ماں کی خوشبو پہچان لیتا ہے۔ میں نے بھی پہچان لی تھی، لیکن میں سلطان تھی، مجھے بھرم رکھنے آتے تھے، سو رکھ لیے، لیکن آج نہیں۔ وہ قطعی انداز میں بولی تھی۔ آج بالکل نہیں مہرماں، تب وکٹم میں تھی، میں آج بھی آپ کی وکٹم ہوں، لیکن میرا شوہر، میں اس کے بارے میں کچھ سن لوں گی تو مجھے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جب میں نے اپنے شوہر کی باتیں آپ سے کیں، اس وقت کے لیے خدا مجھے معاف کرے۔ عمر کہتا ہے تیسرا آدمی تعلق برباد کرتا ہے۔ آج میں اپنے اور اس کے تعلق سے تیسرے شخص کو نکال رہی ہوں، دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ وہ کہہ کر مڑی تھی، دل پہ بوجھ تھا جو شاید ساری زندگی رہنے والا تھا، لیکن اب بس نا، وکٹم بہت بن لیے، اب بس۔ وہ اندر لاؤنج میں واپس آئی تو عمر اپنی سابقہ جگہ پہ بیٹھا تھا، ایک بازو صوفے پہ پھیلائے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے، جیسے ابھی کچھ دیر قبل یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حالے چند لمحہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب چلی آئی۔ عمر نے اب بھی موبائل سے نظر نہیں ہٹائی۔ حالے اس سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گئی، عین وہاں جہاں اس کا پھیلا ہوا بازو ختم ہوتا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد عمر نے نظر پھیر کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی بھری بھری آنکھیں جیسے ابھی چھلک پڑیں گی۔ رونا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ حالے نے معصومیت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اپنے پھیلے ہوئے بازو کی ہتھیلی کھول دی۔ حالے نے اپنا چہرہ اس کی ہتھیلی پہ ٹکایا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ 3 دن کے جمع شدہ آنسو ایک اتار کی صورت باہر نکلے تھے۔ عمر سیدھا ہو بیٹھا۔ کم از کم وہ روتی ہوئی بیوی کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ حالے کئی منٹ روتی رہی تھی۔ عمر بس نرمی سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا رہا، اسے تھپکتا رہا، جیسے وہ کوئی 2 سال کی بچی ہو۔ آئی ایم سوری عمر، آئی ایم سو سوری، اس دن میں نے جو کیا اس کے لیے آئی ایم سوری۔ وہ روتے ہوئے بمشکل بول سکی۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں سوری بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حالے، غلطی میری تھی۔ وہ اسی طرح اس کے بالوں کو تھپکی دیتے ہوئے بولا۔ حالے کے آنسو تھم گئے، وہ تعجب سے اسے دیکھے گئی۔ غلطی میری تھی کہ میں نے ہم دونوں کے درمیان کوئی باؤنڈری نہیں بنائی۔ مجھے تمہارا ہاتھ تب روکنا چاہیے تھا جب تم نے میرے اوپر چائے گرائی تھی۔ اگر اس دن ہاتھ روکا ہوتا تو آج ہاتھ اٹھتا نہیں۔ حالے کو ایک بار پھر ڈھیروں شرمندگی ہوئی تھی۔ مجھے آج تک لگتا تھا کہ اس دن میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کیونکہ تم صدمے میں تھیں، لیکن نہیں، وجہ یہ نہیں تھی۔ وہ بول رہا تھا اور حالے اسی طرح چہرہ اس کی ہتھیلی پہ ٹکائے اسے سن رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس دن میں ایک گلٹی تھا، مجھے لگتا تھا تکلیف میرا حق ہے، تھپڑ، جلنا، مرنا میرا حق ہے، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، لیکن میں غلط تھا۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی حادثہ یا موت یا پھر غم، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے، آپ کے جسم پہ تشدد کروائے۔ سو اگلی بار یہ ہاتھ اٹھنا بھی نہیں چاہیے حالے، ورنہ ہمارا تعلق بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، غلطی ہو گئی عمر۔ اب کے حالے کو برا لگا تھا۔ عمر نے سادگی سے اسے دیکھا۔ اگر یہی سب میں کرتا تو اب کیا تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ وہ برا مان کر بولی تھی۔ چہرہ اس کی ہتھیلی سے نہیں اٹھایا، البتہ عمر کا بالوں کو تھپکتا ہاتھ جو کہ رک گیا تھا، اسے اپنے ہی ہاتھ سے پکڑ کے ایک بار پھر خود کو ہی تھپکی دینے لگی۔ میرا صرف بات کرنا ہی اتنا برا لگ رہا ہے اور تم کر چکی ہو وہ بھی صحیح۔ عمر اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔
اصل میں پتہ ہے کیا حال ہے؟ ہمارے معاشرے میں عورت کا تھپڑ یا تو جسٹیفائیڈ ہوتا ہے یا پھر رومانٹیسائز۔ مرد مارے تو جانور۔ ہمارے ناول، فلموں اور ڈراموں میں بھی تو یہی دکھایا جاتا ہے۔ عورت کا مرد کو تھپڑ مارنے پر ہمیشہ لوگ نم آنکھوں سے مسکرا دیتے ہیں اور سین رومانٹیسائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی اتنا ہی غلط، اتنا ہی جرم ہے جتنا ایک مرد کا عورت کو مارنا۔ سو غلطی مانو اور اسے جسٹیفائیڈ نہ کرو۔ آخر میں اس نے نرمی سے بات ختم کی تھی۔ کیا اب تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ وہ چہرہ اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گو کہ تم نے مجھ سے ایک مہذب انسان کی طرح معافی نہیں مانگی، لیکن یہاں بیٹھ کر میری محبت میں جو آنسو بہائے ہیں ان کی خاطر معاف کیا۔ حالے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ تمہارے لیے نہیں روئی میں، میرے اپنے 1000 مسائل ہیں۔ وہ گردن کڑا کر بولی تھی۔ ہاں ہاں، اور ان 1000 مسائل کا حل تمہارے شوہر کا حسین ڈمپل والا مسکراتا چہرہ ہے نا؟ ویسے میں سوچ رہا ہوں اتنے دن بغیر میری آواز سنے تم رہ کیسے لی؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں الحمدللہ بہت خوش اور سکون سے رہی ہوں، تمہارے تانوں اور ہمیشہ اپنے حسن کی تعریفوں سے دور۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ مان لو حال حیات، تم نے عمر حیات کو بہت مس کیا ہے۔ عمر مسکراتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا۔ حالے دھیان دیے بغیر اٹھ کر جانے لگی۔ اسی لمحے درمیان میں رکھی چھوٹی سی میز پر رکھا ڈیکوریشن پیس نیچے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ حالے نے بے اختیار اپنا ماتھا چھوا۔ ماشاء اللہ، توڑ دیا؟ تو دو اور توڑو، میں تو چرس بیچ کر کماتا ہوں۔ وہ اس کے طنز پہ مڑی۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ اللہ، کتنا بولتے ہو تم! اللہ اللہ، سنتی تو تم ایک بھی نہیں۔ وہ اسی کے انداز میں بولا تو حالے نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ تم کیوں کرتے ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ عاجز آ گئی تھی۔ عمر مسکراتے ہوئے آگے کو ہوا۔ کچھ دن پہلے تم خود ہی شکایت کر رہی تھی کہ تمہاری کوئی نند نہیں ہے اور نہ ہی ساس کو فیملی پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے، تو اب میں ان دونوں کی کمی پوری کر رہا ہوں۔ کیسی ہے میری پرفارمنس؟ میں تھوڑی دیر اور رو لوں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ رونا ہے تو کوئی اور جگہ دیکھو، میرا حسین ہاتھ تمہارا تکیہ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے بولا تھا۔ عمر! وہ پوری قوت سے چیخی تھی۔ عمر اچھا اچھا، اب کچھ نہیں کہتا والے انداز میں اٹھا۔ اب وہ اس کے قریب کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ گزارا مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر ڈاکٹر غزالہ روحی کے کلینک چلی آئی تھی۔ آج کا سفر لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ وہ اس عورت کے پاس کئی بار آ چکی تھی، لیکن جتنا لمبا سفر آج لگا تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس نیلے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ آج پھر بھورے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ آج پھر وہ مضطرب تھی۔ غزالہ روحی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بلیم گیم کھیلنا چاہتی ہو؟ کیا تم دماغ کو کیسے آزاد کرنا چاہتی ہو؟ یہ ضروری ہے حالے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ جب تک اصل مجرم کو بلیم نہیں کرو گی تمہارا دماغ اسی طرح تھکا رہے گا۔ حالے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ میں خود ہوں۔ وہ شکست خوردہ تھی۔ روحی نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ میں سیلف بلیمنگ کی بات نہیں کر رہی حالے، میں سیلف بلیمنگ نہیں کر رہی۔ اس نے اپنے لفظوں پہ زور دیا۔ میں حالے سلطان، میں اپنی کہانی کی ولن خود ہوں۔ میں کبھی اپنے حق کے لیے نہیں بول سکی۔ میں نے خود کو بے توقیر کیا۔ میں نے ڈاکٹر، وہ انگلی سے سینے پہ دستک دے رہی تھی، میں نے کسی انسان کو یہ حق دیا کہ وہ مجھے ذہنی مریض بنا دے، مجھے اپنا غلام بنا دے، کیونکہ میں ایک لالچی لڑکی تھی۔ مجھے میری ماں کی توجہ چاہیے تھی۔ وہ ہلکی ڈسٹرب آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں بھی نیڈی اور ڈیسپریٹ تھی۔ اپنی ماں کی محبت کے لیے میں ایسی تھی۔ اسی لیے میں نے سب برداشت کیا، ہر بات جو وہ مہر ماں مجھ سے کرتی تھی، ہر وہ ظلم جو اس نے میرے ساتھ کیا، میں اس میں شامل تھی۔ اس کی آنکھیں بھر رہی تھی۔ روحی یکٹک اسے دیکھے گئی۔ میں وہ مظلوم تھی جو اپنے لیے جان بوجھ کر آواز نہیں اٹھاتی تھی، کیونکہ میں لالچی تھی، کیونکہ میں محبت کھو جانے سے ڈرتی تھی۔ میں بزدل تھی۔ میں کیا کرتی؟ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اگر میری ماں مجھے میرے حصے کا پیار دے دیتی تو میں ایسی نہ بنتی۔ اس کی آنکھیں زاروں کی طرح بہہ رہی تھیں۔ ہر انسان اپنی کہانی میں کہیں نہ کہیں ولن ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ریڈ فلیگز اگنور کر کے کسی انسان کو اپنی زندگی میں آنے دیا اور اس نے آپ کو ہرٹ کیا تو وہ ولن وہ نہیں، آپ خود ہیں۔ میں بہت ہرٹ ہوں ڈاکٹر، میں بہت زیادہ ہرٹ ہو گئی ہوں۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں مہر ماں شامل تھی۔ اس بات نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ میں ایک لمبا عرصہ کسی پہ یقین نہیں کر سکوں گی۔ میں ایک لمبا عرصہ دوست نہیں بناؤں گی۔ میں بہت بری طرح ٹوٹ گئی ہوں۔ میں کیا کروں؟
वो चेहरा हाथों में दिए हिचकियों के साथ रोने लगी थी। तुम हर्ट हो, समझ आता है, लेकिन तुम शॉक्ड नहीं हो। रूही सोच सोच कर कह रही थी। तुम क्यों शॉक्ड नहीं हो? क्या तुम्हें मेहर पे शक था, या फिर तुम ये बात 3 दिन पहले नहीं जानी? तुम्हें ये बात पहले से पता थी? ओ मेरे खुदा, तुम्हें ये बात पता थी ना? उसने जैसे पहेली हल कर ली थी। खाले ने आहिस्तगी से चेहरा उठाया, गीली आंखों से अपने सामने बैठी लड़की को देखा और धीरे से इस बात में सर हिला दिया। जादू उसकी मंशा नहीं, मजबूरी थी। मैं जानती थी ये कौन लिख सकता है। उसने जैसे एतराफ़ किया हो। मैं जान गई थी, जब उमर मुझसे पूछने आया था, मैं उसी दिन जान गई थी, लेकिन बस चुप थी। वो यासियत से बोल रही थी, आवाज़ में रंज था। मैं चाहती थी ये झूठ निकल आए, मैं चाहती थी मेरे अंदाज़े गलत हों, लेकिन नहीं हो सके। हाँ, मैं शॉक्ड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे शौक का फ़ेज़ गुज़र चुका है। मैं अब कबूल कर चुकी हूँ। आपको पता है डॉक्टर, कोई इंसान उठकर यूँ ही हमारी कहानी का विलन नहीं बन जाता। हम उसे ये मौका देते हैं। वो रूही को देखते हुए बोल रही थी। जिस तरह ट्रैफ़िक सिग्नल्स होते हैं, इसी तरह रिलेशनशिप सिग्नल्स भी होते हैं। एक सुर्ख बत्ती कई बार जलती बुझती है, उस पे रुक जाना होता है, अपनी या सामने वाले की इस्लाह करनी होती है, लेकिन मैं नहीं रुकी। उसने जैसे खुद का मज़ाक उड़ाया हो। मैं नहीं रुकी, क्योंकि अगर रुक जाती तो मेरे लिए मज़ीद मुश्किलें बन जातीं। मैं डर गई थी। मेरे लालच और मोहब्बत की भूख ने मुझे सब सहने पे मजबूर किया। मेहरमा मेरी कहानी की विलन नहीं है, मैं अपनी कहानी की विलन हूँ। जब मैं अपने लिए नहीं बोल सकी, अपने लिए नहीं उड़ सकी, जब मैंने चाहते हुए उसका ज़ुल्म बर्दाश्त किया, तो मैं मज़लूम नहीं हूँ, मैं ज़ालिम हूँ। अपनी जान के साथ ज़ुल्म किया मैंने। उसने अब सर सोफ़े की पुश्त से टिका दिया था। रूही आगे को हो बैठी। देखो हाले, हम चाहे ज़ालिम थे या अपने साथ अच्छे नहीं रहे, लेकिन किसी भी इंसान को हक नहीं था कि वो हमारे जिस्म या रूह को तकलीफ़ दे। चलो, अगर उसे दी भी और हमने सह ली, तो उसकी भी एक हद होती है। वो औरत तुम्हारे बच्चों तक आ गई है, हद ख़त्म हो चुकी है। हाले की आंखों में मिर्चें सी भरने लगी थीं। अब तुम्हें चाहिए कि तुम ज़ालिम का हाथ रोको, उसका ज़ुल्म रोको। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। अब तुम्हें चाहिए कि बस कर दो। जाओ हाले सुल्तान, कन्फ्रंट करो। पूछो पूछो उससे कि किसने हक दिया उसे कि तुम्हारे साथ बुरा करे। अगर नहीं पूछोगी तो एक बार फिर अपनी जान के साथ ज़ुल्म करोगी। हाले टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। इससे क्या होगा? क्या मेरे साथ हुआ कुछ भी ज़ुल्म बदल सकता है? रूही मुस्कुराई। इससे ये होगा कि तुम्हारे अंदर से पिछले गिल्ट निकल जाएंगे। तुम्हारा दिमाग पुरसकून होगा, तुम्हारा जिस्म और दिल तुमसे खुश होंगे कि तुम इन दोनों के लिए बोली हो। तुम्हें नहीं लगता कि हर जुल्म की एक हद होती है, और अगर वो हद खत्म हो जाए तो उसके लिए के खिलाफ बोल उठना चाहिए। हाले कुछ नहीं बोली, उसने बस सर को हल्की सी जुम्बिश दी थी। काफी देर दोनों के दरमियान खामोशी रही। हाले कुछ सोच रही थी और रूही उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुम अपनी माँ को माफ क्यों नहीं कर देती हाले? उसकी बात पे हाले को यूं लगा था जैसे किसी ने खींच कर थप्पड़ दे मारा हो। वो सुन हो गई। जब तुम छोटी थी तब तुम्हें तुम्हारी माँ का प्यार नहीं मिला, मैं मानती हूँ। वो संजीदगी से बुत बनी हाले को देखती हुई बोलती रही। लेकिन बच्चों के पास माँ बाप का प्यार पाने के हजारों तरीके होते हैं, तुमने कोई तरीका क्यों नहीं अपनाया? जानती हो क्यों? क्योंकि तुम इगोइस्ट थी। तुमने भरम रख लिया, खोखले बहादुरों की तरह माथे पे लेबल सजा लिया कि तुम्हें माँ की जरूरत नहीं है, हालांकि तुम्हें थी। रूही जोर देकर बोली थी। हाले ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप कर गई। तुम अपनी माँ के आगे झुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम पे शुरू ही से बहुत सारे बोझ डाल दिए गए थे। तुम मजीद झुकती तो शायद गिर जाती, लेकिन गिरना तो बुरा नहीं होता। गिर कर उठ ना पाना बुरा होता है, तुम ये नहीं समझी। हाले हाले ने लब आपस में पेवस्त कर लिए, दिल को अंदर से कोई जकड़ रहा था। माँओं को माफ़ कर देना चाहिए हाले, क्योंकि माएँ हमेशा मासूम होती हैं। कभी अपनी माँ से ज़्यादा मासूम कोई इंसान देखा है? हाले ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने जो कुछ भी किया शायद उसके पीछे कोई वजह हो, लेकिन बहरहाल वो तुम्हारी माँ है। उन्हें माफ़ कर दो, ताकि दिल के बोझ हल्के हो सकें। माँ बाप तो औलाद को कत्ल भी माफ़ कर देते हैं। पता नहीं हम क्यों उनकी छोटी छोटी गलतियों को कत्ल से भी बड़ा समझ लेते हैं। नई शुरुआत करो हाले सुल्तान। किसी मेहर, किसी शम्स और किसी फरवा को हक नहीं है कि तुम्हें अजियत दें। तुम पे बस तुम्हारा हक है। वो नरमी से बोली तो हाले ने नम आंखों के साथ सर हिला दिया और एक गहरी सांस खारिज की। एक ताज़ा सांस, अपने साथ इंसाफ और एक नई जिंदगी के नाम।
میراج سلطان کے آفس میں بیٹھا عمر حیات کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ کھٹاکھٹ ٹائپ کرتے ہوئے اس کا دھیان کہیں اور نہیں جا رہا تھا، وہ فوکسڈ تھا۔ اس نے سفید شرٹ ڈریس پہن رکھی تھی، کوٹ اسٹینڈ پہ ٹنگا تھا، بال حسب عادت ماتھے پہ گرائے ہوئے تھے۔ دفتر آفس کا دروازہ ہلکا سا بجا، وہ سیدھا سیدھا ہو بیٹھا، جانتا تھا آنے والا شمس سلطان ہی ہوگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق شمس اندر آیا، ایش گرے ٹو پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، وہ تر و تازہ لگ رہا تھا۔ عمر اس کی موجودگی محسوس کر چکا تھا لیکن سر نہیں اٹھایا۔ شمس اس کے اس رویے کے عادی ہو چکے تھے۔ وہ متوازن چال چلتا ہوا آیا، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچی اور ہاتھ میں پکڑی فائل میز پہ دھر دی۔ کیا تم میرا ایک حکم مانو گے؟ میں آپ کا ملازم نہیں، پارٹنر ہوں، سو آپ مجھ سے فیور لے سکتے ہیں، وہ حکم نہیں دے سکتے۔ عمر نے ٹوکا تھا۔ شمس مسکرا دیے، نہ جانے کیوں انہیں یہ آدمی برا نہیں لگتا تھا۔ یہ فائل اپنی بیوی کو دے دو، اس میں وہ ساری رقم کی ڈیٹیل ہے جو میں ہر ماہ بھائی کو اپنی کمپنی سے دیا کرتا تھا، چند ماہ سے نہیں دے سکا۔ وہ ایک پل کو رکا، عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ بھی رک گئے تھے۔ لیکن اب میں سب فکس کر لوں گا، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ میں حالے اور حسن کو اتنی ہی رقم دیا کروں گا جتنی ان کا حق ہے، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی بیوی کے لیے کما سکتا ہوں، اسے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ شمس کی آنکھوں میں آ کے گلٹ تھا۔ انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو، مجھے ہے۔ میں ایسا آدمی نہیں تھا عمر، میں کبھی بھی اپنے بھائی کا برا نہیں چاہتا تھا۔ اٹ جسٹ ہیپنڈ، اٹ جسٹ، وہ بے بسی سے بولا، اور میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن میں ان کے بچوں اور بیوی کے لیے بہت کچھ کروں گا، تم دیکھ لینا، میں فرشتہ بن کر دکھاؤں گا۔ عمر نے استحضاء سے سر جھٹکا۔ ان کے بچوں کو صرف اور صرف ہیون چاہیے، دے سکتے ہیں؟ شمس اس کی بات پہ ٹھہر گیا تھا، ظاہر ہے اس کا جواب نہ ہی ہوگا۔ لیکن خیر، میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں، آپ میرے پارٹنر ہیں، میں آپ کو فیور دوں گا، یہ فائل اور آپ کی آئندہ بھیجی جانے والی رقم حالے اور حسن قبول کر لیں گے۔ شمس ممنونیت سے اسے دیکھے گیا۔ کل میں اپنے گھر میں ایک فیملی ڈنر رکھ رہا ہوں، کیا تم اپنی بیوی کو لے آؤ گے؟ میں خاندان جوڑنے پہ یقین رکھتا ہوں، سو فکر نہ کریں، میں لے آؤں گا۔ آپ بس اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ آپ کی بیوی کسی قسم کی بدمزگی نہ کر دیں۔ ارے نہیں نہیں، اس کی فکر مت کرو، ہم دونوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اب کچھ برا نہیں ہوگا۔ وہ حالے کے ساتھ اپنے تعلقات درست کر لے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بس کل رات آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ شمس اٹھ کھڑا ہوا تھا، عمر نے بس سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ہم دونوں، ان الفاظ کے پیچھے کیا راز تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ مصروف سی شاہراہ پہ واقع غزالہ روحی کے کلینک سے جب وہ باہر نکلی تو اس کے سامنے ہی کوئی کھڑا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائے، مسکراتے ہوئے اس کو دیکھتا ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی مسکرائی تھی، ایک بھرپور مسکراہٹ۔ تم سے برداشت نہیں ہوا نا میرا باہر آنا؟ کیفے چھوڑ چھاڑ نکل آئے تم بھی، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون مسکرایا۔ ہم دونوں باسز ہیں، اگر کیفے تمہارے غریب شوہر جیسے آدمی کا ہوتا تو الگ بات تھی، ہم جب چاہے گھوم پھر سکتے ہیں میڈم۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا، پھر اپنی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر بیٹھا۔ اگر میرے غریب شوہر نے تمہارے یہ القابات سن لیے نا، زبان چلا دے گا تمہاری۔ فکر نہ کرو، وہ حسن پرست آدمی مجھ سے نہیں الجھے گا، جانتا ہے میں چہرے بنانے میں کس قدر مہارت رکھتا ہوں، کیا ہو جو میں اس کی ایک آنکھ بھینگی کر دوں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا، نیلا طوطا کھا کر مارے گا خود کو یا پھر چوک پہ پھانسی لگا لے گا۔ یہ آواز پچھلی سیٹ پہ بیٹھے حسن کی تھی۔ حالے نے مڑ کر اس کو گھورا تھا۔ شرم کرو، بہنوئی ہے تمہارا، تمیز سے بات کرو اچھا۔ وہ اسے گھرک رہی تھی۔ ہارون مسکراتے ہوئے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ریستوران میں بیٹھے تھے، گول میز کی اطراف میں سجی کرسیاں اور چھت سے لٹکتے کرسٹل بالز والے خوبصورت ریستوران میں میز پہ ڈھیر سارا کھانا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہاری، ہم اس طرح کھانا کھانے نہیں آئے، حالے یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ ہارون بھی اداس سا مسکرایا تھا۔ تم عمر کے ساتھ رہ رہ کر کنجوس ہوتی جا رہی ہو، اس لیے وہ اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، سو بات بدل گیا۔ وہ کنجوس نہیں ہے، بس پیسے میں اس کی جان اٹکی رہتی ہے، ورنہ مجھ پہ خرچ کرنے میں تو بہت اچھا ہے۔ بلی کے خواب میں چھچڑے، عمر حیات کے بس میں ہو تو ہوا کھائے اور پانی سونگھے، لیکن پیسہ خرچ نہ کرے۔ حسن نے ہاتھ جھلایا تھا۔ حالے تب گئی، ہم لوگ یہاں ساتھ وقت گزارنے آئے ہیں یا پھر میرے شوہر کو ڈسکس کرنے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ گینڈے۔ اسے چھوڑو حالے، تم میری بات سنو، وہ جو عالیہ تھی نا، ہماری کلاس فیلو، اس نے ارحم کو ڈم کر دیا ہے۔
اور وہ جو رحمان تھا نا ہیٹ والا، اس سے شادی کر لی اپنی ایکس کے ساتھ۔ ہارون ایک بار پھر اپنے خبری موڈ میں آ چکا تھا۔ حالے نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ اللہ اللہ، اس رحمان نے شادی کر لی، بلایا کیوں نہیں ہمیں؟ اور اس کی منگیتر کا کیا بنا پھر؟ وہ کھانا چھوڑ کر اب متجسس تھی۔ ہارون نے جوس کا گھونٹ بھرا۔ ہونا کیا تھا، وہ آج کل ٹک ٹاک پہ سیڈ ویڈیوز بنا رہی ہے اور انسٹا پہ بھی ریلیشن شپ ایڈوائس دیتی ہے۔ تم ان کو فالو تو کرو نا۔ رکو میں تمہیں اکاؤنٹ بھیجتا ہوں۔ ہارون نے اپنا موبائل نکال لیا تھا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، کسی کا بریک اپ ہو، کسی کا نیا نیا تعلق بنے، شادی ہو یا پھر جھگڑا، ہر بات پہ اسی طرح ڈسکشن ہوتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جو فاصلہ آ گیا تھا وہ اب پھر ایک بار پھر پر ہونے لگا تھا۔ حسن ان دونوں کی باتوں سے بور ہو گیا تھا۔ قریب ہی کسی میز پہ اس کی کلاس فیلو آ کر بیٹھی تھی، سو اب وہ اس کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ ہارون اور حالے اب اکیلے تھے۔ تم کیسے ہو ہاری؟ وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہارون مسکرایا۔ مجھے کیا ہوگا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں، بس کیفے تھکا رہا ہے، بزنس آسان نہیں ہے۔ حالے اب بھی اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اپنا کام چھوڑ کر اس وقت میرے پاس ہو تاکہ میرے برے وقت میں مجھے اچھا محسوس کروا سکو۔ تم ساتھ ہو تو دل ہلکا ہے، لیکن مسائل صرف میرے نہیں ہیں ہاری، تمہارے بھی ہیں۔ سو برابری کی سطح پہ آؤ اور بتاؤ، کیا تم ٹھیک ہو؟ ہارون کے دل کو تقویت ہوئی تھی۔ وہ واقعی ٹاکسک نہیں رہی تھی، وہ خود کو بدل رہی تھی۔ ہارون اور اس کا تعلق برابری کی سطح پہ آ رہا تھا۔ دوستوں کو چانسز دینے چاہیے۔ اگر ایک غلطی پہ دوست چھوڑتے جائیں تو ایک دن ہم تنہا رہ جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں حالے، اب واقعی ٹھیک ہوں، بس اگلے ہفتے میری پینٹنگز کی ایگزیبیشن ہے، اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا تھا۔ نروس ہو؟ حالے نے نرمی سے پوچھا۔ ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، نروس نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں میری پینٹنگز کبھی دنیا کی عجائب میں شمار نہیں ہوں گی، نہ ہی میں ان سے کما سکوں گا، اور نہ ہی میں کوئی بے حد امیر اور مشہور آدمی بن جاؤں گا جیسے ڈراموں اور فلموں میں ہوتا ہے۔ اور یہاں آپ کا دل ٹوٹا اور یہاں آپ نے محنت شروع کی اور آپ بے حد مشہور ہو گئے۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہنسے تھے۔ لیکن میں خوش ہوں، کیفے سے کمائی ہو جاتی ہے اور پینٹنگز مجھے خوش رکھتی ہیں، میں ہیل ہو رہا ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ حالے مسکرائی۔ ہارون اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ دوستوں کا ساتھ آپ کو کس قدر ہلکا پھلکا کر دیتا ہے نا۔ شام گہری ہو کر آسمان پہ پھیلی تو آسمان اپنا نیلا رنگ بدل کر سیاہ ہونے لگا۔ ستارے سارے آسمان پہ پھیلے ہوئے تھے۔ نومبر کی ٹھنڈی ہوائیں کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھیں۔ گو کہ کراچی میں زیادہ ٹھنڈ نہیں پڑتی تھی، لیکن پھر بھی موسم اچھا خاصا سرد ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی خوشگوار سے موسم میں عمر حیات کے کمرے میں جاؤ تو حالے سلطان سنگھار میز کے سامنے بیٹھی تھی۔ عمر اس کے عقب میں بیڈ پہ بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ پہ گاڑیوں کے نئے ماڈل دیکھتا ہوا، ساتھ ہی ہر 5 منٹ بعد سردار کو کال کرتا ہوا۔ حالے اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، سست روی سے، اداسی سے۔ تمہارے بالوں کا رنگ خراب ہو رہا ہے، وہ اسی طرح لیپ ٹاپ پر سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ حالے چونک گئی تھی، پھر بالوں کو کندھے پہ ڈال کر آگے کیا۔ ان کا رنگ واقعی خراب ہو رہا تھا، وہ کھردرے بھی ہو رہے تھے۔ کل جا کر ان کا کلر چینج کرواؤ، واپس اپنے بلیک ڈائی پہ آ جاؤ، تمہارے بال ویسے خوبصورت تھے۔ حالے مسکرائی تھی، بالآخر اس نے کسی چیز کی تو تعریف کی تھی۔ اچھا، تمہیں میرے سیاہ بال پسند تھے؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ ویسے عمر، میں نے سنا ہے تم میری محبت میں فیل ہو گئے تھے۔ اب کی عمر نے سر اٹھایا تھا، آنکھوں میں کچھ خفگی تھی۔ ویسے حالے، میں نے سنا ہے تم لوگوں کو جا کر کہتی ہو میری آواز اس قرۂ اعظم کا سب سے خوبصورت ساؤنڈ ہے۔ وہ بھی عمر تھا کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ حالے کو شوق ہی تو لگا تھا۔ یہ میرا پرسنل سیشن تھا عمر، روحی نے تم سے کیسے شیئر کیا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سب کچھ روحی نے نہیں بتایا، آپ کے ہینڈ بیگ میں وائس ریکارڈر لگایا تھا میں نے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا اور بیڈ کے کنارے آ کر بیٹھا۔ حالے اب بھی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آؤ تمہارے بالوں میں تیل لگا دوں۔ وہ بیڈ کی پوائنٹی کے قریب آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور مسکراتے ہوئے آفر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے فرش پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں تیل سے بھری چھوٹی سی پیالی اٹھا رکھی تھی، جس میں سے وہ وقفے وقفے سے تیل ہاتھ میں بھرتا تھا اور اس کے بالوں میں لگاتا تھا۔ آج شمس آیا تھا میرے پاس، تمہارا حصہ دینا چاہتا ہے وہ، اور کل ڈنر پہ بھی بلا رکھا ہے، میں ہاں کہہ آیا ہوں۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ بس سنتی رہی۔ کل ہم جائیں گے، تم چاہو تو مہر کو کنفرنٹ کر سکتی ہو، اس سے بات کرو، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔
वो नरमी से बोला था, फिर एक पल को रुक ठहरा। क्या तुम्हें एतराज़ होगा अगर मैं अपने अब्बा को घर ले आऊँ? वो हथेली से उसके सर में मालिश करते हुए पूछ रहा था। दूर कहीं शायद वो जवाब जानता भी था। हाले चंद पल खामोश रही, फिर आहिस्तगी से बोली, वो तुम्हारे अब्बा हैं। मुझे कोई मसला नहीं होगा अगर तुम उन्हें यहाँ ले आओ। लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे कुछ वक़्त दो, मेरे दिल में उनके खिलाफ़ बहुत कुछ है। बस थोड़ा वक़्त दो ताकि मैं खुद को समझा सकूँ। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। वो जानता था, हाले इतनी जल्दी दिल से बात नहीं निकालेगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे पैसे दो ताकि मैं नया हेयर कलर करवाऊँ, हेयर कट लूँ और केराटिन ट्रीटमेंट भी। हाँ, हाँ, मेरे बाप की शुगर मिल लगी है ना, या फिर मेरे पास कोई दरख्त है जहाँ पैसा उगता है। 50 रुपए वाला जियो कलर लगाओ और खामोशी से बैठ जाओ। हाले हस्बे तवक्को भड़क गई थी। छोड़ो मेरे बाल, कोई ज़रूरत नहीं। इस सब के लिए पैसे देते वक़्त तो तुम्हारी जेब में साँप बैठ जाते हैं ना। वो उठने लगी थी लेकिन उमर ने उसके दोनों कंधों पे हाथ रखकर उसे दोबारा वापस बिठा दिया। ले लो जितने पैसे चाहिए ले लो। वो जलकर बोला था। जिस हिसाब से तुम खर्चा कर रही हो ना, मुझे लगता है अनकरीब मैं 3 तलवार के चौक पे भीख माँगूँगा। और मज़े की बात बताऊँ उमर, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देगा। वो मज़े से बोली थी। अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। जब मैं अम्मा के कुकिंग क्लासेस में खाना बनाया करता था ना, तो लड़कियों के खाने जल जाते थे लेकिन वो फिर भी मुझसे नज़र नहीं हटाती थीं। वो फ़ख्र से बता रहा था। अब ज़ाहिर है तुम भी उनकी हौसला अफ़ज़ाई करते ही होगे। उमर ने मुस्कुराहट दबाई थी। लो, मैं भला क्या करता था, ज़रा सी अपने डिम्पल्स की नुमाइश कर देता था और लड़कियों के दिलों पे छुरियाँ चल जाती थीं। उमर अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये ना हो कि मेरे बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाए। हाले ने वार्न किया था। वैसे सोचने की बात है हाले, तुम अगर अभी इन बेज़रर लड़कियों से जल रही हो, तब क्या होगा जब मुझे जन्नत में 70 हूरों के साथ देखोगी? वो अब उसके बालों की चुटियाँ गूंद रहा था। हाले ने अपने बाल छुड़वाए थे। अब वो पलंग की पॉइंटी पे अपना सर ढलकाए उमर को देख रही थी। जन्नत में जाने वालों की हर ख्वाहिश पूरी होती है ना? हाँ, बिल्कुल होती है, उमर ने तायद की थी। फिर मैं जन्नत में जाकर दुआ करूंगी कि अल्लाह साईं तुम्हें जहन्नुम में फेंक दे, ना होरें होंगी ना जलन। उमर का चेहरा फक हो गया था। हाले मुस्कुराते हुए उठी थी। मैं तो पिछले 5 मिनट से कुछ बोला ही नहीं, तुम्हारे अलावा किसी लड़की को देखना भी हराम है मुझ पे। वो घबरा ही तो गया था। हाले मुस्कुराते हुए अब अपने बालों को आईने में देख रही थी। धमकी काम कर गई थी, जबरदस्त। अगली रात वक्त 9:30 बजे के करीब सुल्तान मंजिल में आज बिछी हुई खाने की मेज़ तो यूं लगती थी जैसे किसी महल का शाही दस्तरखान हो। कौन सा खाना था जो आज वहां मौजूद नहीं था? कौन सा मशरूब था जिसकी कमी महसूस होती? खुशगपियों के दरमियान खाना खाया जा रहा था। सरबराही कुर्सी पे शम्स बैठे थे, उनकी दाएं तरफ सफ़ीर और उनके साथ मेहरमा। इसी तरह उनकी बाएं जानिब हाले सुल्तान थी और उसके साथ बैठा उमर हयात। हाले के साथ वाली कुर्सी पे यूसुफ सुल्तान बैठे थे। वो हाले की मौजूदगी से बेतहाशा खुश थे और आज उन्होंने अपने लिए सरबराही कुर्सी छोड़ हाले के साथ वाली कुर्सी चुन ली थी। हाले सबसे बात कर रही थी, दादा से, अपनी माँ से, फरवा से और यहाँ तक कि सफ़ीर से भी। सफ़ीर ने भी उससे हल्की फुल्की बात की थी। वो चाहे माजी में जैसा भी रहा हो लेकिन वो एक माजी वो भी था जिसमें सफ़ीर उसका बेहतरीन दोस्त रहा था। उमर तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? यूसुफ सुल्तान ने सरगोशी की थी। हाले मुस्कुरा दी। वो कम अज़ कम इस आदमी से नाराज़ नहीं रह सकती थी। बहुत ख्याल रखता है दादा जान, बहुत अच्छा है। थोड़ा पैसे के मामले में कंजूस है, बाकी सब ठीक है। वो भी उन्हीं की तरह सरगोशी कर रही थी। यूसुफ सुल्तान तो फूले नहीं समा रहे थे। आज हाले बिल्कुल नॉर्मल थी, ना उसने पिछली बातें दोहराई थी, ना उसने कोई बात कही थी। मेराज का शागिर्द है, कंजूस तो होगा ना। वैसे एक बात है, लड़का है हैंडसम। दादा की बात पे हाले ने उनको घूरा था। मैं केड़ी घट शया, मैं कौन सा कम कोई कम हूँ? वो उसकी बात पे नम आंखों से हंस पड़े थे। मैं कुसराय की आज कहाँ पहले इतनी मिठी कहीं कहीं नहीं लगी। मुझे सराय की आज से पहले इतनी मीठी कभी नहीं लगी। वो कह रहे थे। मुझे माफ़ करना हाले, मैं मजबूर और कमज़ोर था। तुम्हारी जुदाई अब मेरे बस की बात नहीं। तुम अब मुझे छोड़ना मत। वो जैसे इल्तिजा कर रहे हों। हाले के दिल को किसी ने पकड़ कर दबाया था। उसने ज़ख्मी आंखों से सामने बैठी मेहर को देखा जो इन्हीं दोनों को देख रही थी। हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता दादा। वो बुलंद आवाज़ में बोली थी। सब खाना रोक कर उसे देखे गए। हम एक खून हैं, एक नस्ल। मैं आपके बेटे का खून हूँ, मैं आपकी औलाद में से हूँ। हम में फासले आ सकते हैं, बदगुमानी आ सकती है,
لیکن تیسرا نہیں آ سکتا ہے نا دادا؟ وہ کہہ تو یوسف سلطان سے رہی تھی، لیکن اس نے آنکھیں مہر کے چہرے پہ گاڑ رکھی تھیں۔ یوسف سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما تھا۔ ہالے ان کے کندھے سے لگ گئی تھی۔ اب بس مہر کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں تپش لیے ہالے کو دیکھ رہی تھی۔ آ جاؤ ہالے، تمہیں اپنی شاپنگ دکھاؤں، تمہیں دیکھنی تھی نا؟ وہ لفظوں میں زور دے رہی تھی۔ مہر بیٹے، اسے کھانا کھا لینے دو، شمس نے ٹوکا تھا، لیکن ہالے میں واقعی دیکھنا چاہتی ہوں کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ عمر نے ایک نظر ہالے کو دیکھا۔ ہالے نے پلک جھپک کر اسے تسلی دی تھی۔ ان دونوں کا رخ اب کے مہرماں کے کمرے کی جانب تھا۔ نہ جانے کیا تھا جو اب ہونے جا رہا تھا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھیں۔ بری آنکھوں نے اسے آنکھوں میں دیکھا تھا۔ چلے جاؤ ہالے، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں منت تھی، اس کے لہجے میں منت تھی۔ مجھے میرا جواب دے دیں، میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ جانتی ہیں میرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہمیشہ یہیں رہوں گی، سفیر کے دل میں اور دادا کے دل میں۔ آپ مجھے وہاں سے کیسے نکالیں گی؟ حالے کی آواز میں رنج تھا۔ مجھے بس میرا جواب دیں، کیوں؟ آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو تو مجھ سے محبت تھی نا؟ وہ نہیں رونا چاہتی تھی، لیکن آنسو خود بہت اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ مہرماں نے چند لمحہ اس کو دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑے فرش پہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتی ہوں حالے۔ اس نے اپنا ہاتھ حالے کے چہرے پہ رکھا۔ تم میرے لیے آج بھی ضروری ہو، میں آج بھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ گیلی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں میری وجہ سے تمہیں بہت کچھ سہنا پڑا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، لیکن حالے کیا میں نے بچپن سے یہی سب نہیں سہا؟ کیا میں نے ایک پرفیکٹ لائف گزاری؟ کیا میں تمہاری وجہ سے اگنور نہیں ہوئی؟ کوئی مجھے نہیں دیکھتا تھا کیونکہ آگے تم تھیں، لیکن میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ کیا میں نے کی؟ حالے نے سختی سے لب بھینچ لیے، وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے تم سے محبت کا حق ادا کیا، اور آج اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کرنا پڑ رہا ہے تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو۔ کیا میں وہی نہیں ہوں جس سے تمہیں تب محبت تھی جب تمہاری سگی ماں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا؟ وہ تعصب سے پوچھ رہی تھی۔ کیا میں وہی نہیں ہوں جس نے ہر بات میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا؟ ہاں میں نے بہت کچھ غلط کیا، اب بھی کر رہی ہوں، لیکن تم مجھ سے محبت کرتی ہو حالے۔ کیا میرا تم پہ اتنا بھی حق نہیں؟ نہیں۔ سفیر کو ڈرگز دینا، دادا کو ویل چیئر پہ بٹھا دینا، اسے کیسے جسٹیفائی کریں گی؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی جس سے مجھ سے میرا باپ چھین لیا؟ اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ یہ کیسی محبت ہے جس نے آپ سے قتل کروا دیا، جس نے مجھے ذلیل کروایا، میرا خاندان مجھ سے چھین گیا؟ کیا آپ اسے محبت کہتی ہیں؟ حالے کے لہجے میں حقارت تھی۔ یہی تو محبت ہے، ہر محبت میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے تمہاری محبت میں بہت کچھ سہا تھا، اب تمہاری باری تھی۔ ابا اور سفیر کے لیے میں نے خود کو بے وقار کر دیا، اب ان کی باری تھی۔ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ نبھا رہا ہے حالے۔ تمہیں اگر مجھ سے کبھی محبت رہی ہے تو تمہیں شکایت کا حق نہیں ہے۔ کیا تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ حالے نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مہر کا دل رک سا گیا۔ مجھے آپ سے محبت کرنے کا وقت ملا ہی نہیں، آپ ضرورت بنی، خوف بنی، طلب بن گئی، لیکن آج تک مجھے لگتا ہے میں آپ سے محبت نہیں کر سکی، اور اب یہ جاننے کے بعد کہ آپ میرے باپ کی قاتل ہیں، میں آپ سے نفرت بھی نہیں کر پا رہی۔ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ آپ میرے لیے کچھ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں، مجھے آپ کے لیے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، میرا دل خالی ہے۔ اگر کوئی آپ کو میرے سامنے مار دے تو مجھے فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار کر بھی خود پہ ظلم نہیں کر سکتی۔ آپ میرے اغوا میں شامل تھیں، آپ نے سفیر کو تصاویر بھیجی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی کیا سب معاف کر دوں گی، لیکن جو آپ نے میرے باپ کے ساتھ کیا ہے میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حالے میں آپ کی محبت بس لینا جانتی ہے، آپ حرص کی ماری عورت ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ محبت بس دینے کا نام ہے۔ آپ کسی کو مفلوج کر کے اسے جھکانا محبت سمجھتی ہیں، اور میں اس مفلوج جسم کے ساتھ کو اپنے ہاتھ سے کھڑا کرنے کو محبت سمجھتی ہوں۔ آپ کسی کو ذہنی اذیت دینا محبت سمجھتی ہیں، اور میں اسی انسان کی ذہنی اذیتوں کے سدباب کو محبت سمجھتی ہوں۔ آپ کہتی ہیں آپ نے یہ سب سفیر کے لیے کیا؟ اس نے ایک پل کو رک کر مہر کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ جھوٹ کہتی ہیں، یہ سب کبھی بھی سفیر کے لیے نہیں تھا، یہ سب ہمیشہ آپ نے یوسف سلطان کے لیے کیا تھا۔ سفیر بس ایک کھلونا تھا جسے آپ نے استعمال کیا۔ حالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، مہرماں اسے دیکھے گئی۔ اب بس مہرماں، اب میں تمہیں مزید اپنے خون کے تعلقات سے کھیلنے نہیں دوں گی۔ اب ابا اور سفیر کے ساتھ مزید گیمز نہیں، اب مزید کسی کا باپ قتل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رکی۔ مہر کو کچھ عجیب لگا تھا۔ اندر آؤ سفیر سلطان۔
یہ الفاظ نہیں تھے، سیسا تھے۔ مہر جل کر راکھ ہو چکی تھی اور حالے کی آنکھوں میں ویسا ہی انتقام تھا جیسا اس روز شاہتاج کے گھر جانے پر۔ وہ اندر آیا تھا۔ یہ سفیر کوئی اور تھا، بے یقین، شوقڈ آنکھیں، پتھرایا ہوا چہرہ، شل سا جسم، وہ جیسے اپنے قدموں پہ ہی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ حالے نے عمر کے نمبر پہ میسج چھوڑا تھا، سب کو لے کر آ جاؤ، جادوگرنی کو جلا وطنی کی سزا سنائی جائے گی۔ وہ اب گردن سیدھی کیے سفیر کو دیکھ رہی تھی۔ سفیر آگے آیا۔ مہرماں کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ ابھی سے مردہ ہو گئی تھی۔ میں میں ایکسپلین کر سکتی ہوں سفیر، اس کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ یہ سب اس طرح نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں حالے جھوٹی ہے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے، زبان پہ لکنت طاری ہو گئی تھی۔ سفیر بس اسے دیکھے گیا۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تھی، کوئی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا۔ مہرماں کو آج پتہ چلا تھا سماعتیں کتنا بڑا عذاب ہوتی ہیں۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس ٹو می؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تو کبھی تمہارا برا نہیں چاہا مہر، میں تو تمہارا دوست تھا نا۔ وہ اتنا حیران تھا کہ حد نہیں۔ مہر کی آنکھوں میں بے بسی اور طیش کے مارے آنسو بھرنے لگے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے حالے کو دیکھا تھا، لیکن وہ نظر پھیر گئی تھی۔ میں نے کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، اور تم اس حد تک گر گئی؟ تمہیں لگا میں پاگل ہوں؟ تم نے حالے کے ساتھ اتنا برا کیا؟ اب کے سلطان منزل کے تمام مکین اندر آ چکے تھے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی گھٹیا عورت؟ سفیر پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ مہر سہم کر پیچھے ہٹی۔ فروا نے باقاعدہ دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ یوسف سلطان ناسمجھی سے سب دیکھ رہے تھے۔ باقی سب ریلیکس تھے، گویا سب جانتے تھے۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں سفیر، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، مجھے بس ایک موقع دیں، میں آپ کو ہر بات سمجھا دیتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیا سمجھاؤ گی تم مجھے؟ ہاں، کیا سمجھاؤ گی؟ وہ چیخ رہا تھا۔ تم مجھے یہ سمجھاؤ گی کہ کیوں تم نے میری منگیتر کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑا، یا پھر یہ سمجھاؤ گی کہ کیوں تم نے میرے چچا کا قتل کیا؟ اس کی آخری بات پر ہر ایک نے دم ساتھ لیا تھا۔ سفیر جنونی انداز میں گھرا رہا تھا۔ تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ آخر کیوں تم نے مجھے ڈرگز دینا شروع کی، اور کیوں تم نے میرے دادا کو مفلوج کر کے بٹھایا؟ بولو، ورنہ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سفیر کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا۔ مہرماں بس بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ یہ جھوٹ ہے سفیر، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں آپ سے، ابا سے بہت محبت کرتی ہوں، میرا یقین کریں۔ اس نے قریب آنے کی کوشش کی۔ سفیر پیچھے ہٹا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو مہر، یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہی تو ہے۔ اب وہ چلا نہیں رہا تھا، وہ بس پیچھے ہوتا گیا، یہاں تک کہ دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تمام لوگ خاموش تھے، تماشائی تھے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا سچ کیا ہے۔ ہمارے تعلق کی تو بنیاد ہی جھوٹ تھی نا، اور سفیر سلطان کو کبھی بھی جھوٹ پسند نہیں رہے۔ وہ سرد فیصلہ کن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہر کا دل کام گیا تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ جس نام کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے تم نے اتنے جتن کیے، وہ نام میں ایک سیکنڈ کے اندر تم سے کیسے چھین سکتا ہوں؟ فروا نے آگے بڑھ کر سفیر کی کوہنی تھامنی چاہی، جسے وہ بری طرح جھٹک گیا تھا۔ میں سفیر سلطان بلد شمس سلطان اپنے مکمل ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ساری آوازیں رک گئیں، سارے چہرے دھندلے ہو گئے، سب وجود بیکار ہو گئے۔ مہرماں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سفیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا چاہتی تھی، لیکن یہ نہ جانے کیوں دنیا کا سب سے مشکل کام لگا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں مہرماں۔ حالے نے ایک نظر عمر کو دیکھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دے رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ شر اور حسد کا انجام ہمیشہ برا رہا ہے۔ طلاق دیتا ہوں میں تمہیں، جاؤ، اب آزاد ہو تم۔ وہ حقارت سے کہتے ہوئے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑا۔ آج تم بھی اس گھر سے نکالی جاؤ گی، جیسے تمہاری وجہ سے حالے نکالی گئی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ مہرماں کسی ڈنڈلی کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ سفیر پلیز، وہ کہاں جائے گی؟ پلیز یہ مت کرو۔ فروا منت کر رہی تھی جب شمس آگے آئے تھے۔ اب اگر تم ایک لفظ بولی تو میرے منہ سے 3 لفظ سنو گی، وہی 3 لفظ جو تمہارے بیٹے نے کہے تھے۔ تم مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ آزما لو، وہ وثوق سے بولا۔ سفیر ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے کر جا رہا تھا۔ مہرماں کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ وہ شاید شاکڈ تھی یا پھر شاید پتھرا گئی تھی۔ وہ اسے دروازے تک لا کر دروازے کے باہر کر چکا تھا۔ تمہارے پاس میری امانت ہے، لیکن یاد رکھنا، یہ جس دن اس دنیا میں آئے گا تم یہی الفاظ ایک بار پھر سنو گی۔ ایک قاتل کے ساتھ تم رہ سکتی ہو، میں نہیں۔ حساب لوں گا میں تم سے۔
وہ दरवाज़ा उसके मुँह पे मारता अंदर चला गया था। रात आधी बीत चुकी थी, उमर अपनी बीवी के साथ अपने घर जा चुका था। फरवा को वशी के दौरे पड़ रहे हों, जैसे वो बहू के साथ बेटा भी खो चुकी थी। कितनी बार, कितनी देर तक वो सफ़ीर के कमरे के बाहर खड़ी दरवाज़ा बजाती रही थी। कितनी बार उसे कहा था वो बेकसूर है, उसे गिनती भूल गई थी। उसके बेटे को वो भूल गई थी। थक हार कर वो वापस चली गई, हारे हुए शिकस्ता कदमों से। उमर और महर की हकीकत भी खुल चुकी थी। कोई शौक था तो कोई इनकारी। हर एक के अपने गम थे, अपने मसाइल। रात के इस पहर सफ़ीर सुल्तान के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसका बाप अंदर दाखिल हुआ था। उसका बेटा फर्श पे बैठा था, घुटने सीने से लगाए, सर गिराए। उसकी भूरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दिल फट रहा था, जैसे वो बिखरा हुआ लगता था। शम्स छोटे छोटे कदम लेता उसके करीब चला आया। उसे देखकर आज दिल पसीजा था। वो धीरे से उसके साथ फर्श पे बैठ गया। सफ़ीर कुछ नहीं बोला, वो बस खामोशी से बैठा रहा। काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद शम्स ने बोलना शुरू किया था। ये ज़िंदगी है सफ़ीर, इसमें अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। औरत के लिए उसको ज़ाया मत करो। उनकी आवाज़ नरम थी। वो एक बुरी औरत थी। आप ठीक कहते हैं, वो वाकई एक बुरी औरत थी। सफ़ीर ने उनकी बात काटी थी। उसने कभी भी मुझे ये नहीं सिखाया कि किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देते हैं। अगर तुम हार गए तो कोई बात नहीं, अगर तुम गिर पड़े हो तो कोई बात नहीं। वो वाकई बुरी औरत थी। शम्स ने उसे अचंभे से देखा था। आखिर वो किसकी बात कर रहा था? सफ़ीर उससे बेनियाज अपनी रो में कह गया। उसने मुझे हमेशा कहा गर्दन उठाकर चलो। सफ़ीर की आवाज़ गीली और रंजीदा थी। उसे मुझे बताना चाहिए था कि अगर गर्दन दर्द करने लगे तो कुछ देर के लिए किसी अपने के कंधे पे सर रख सकते हो। उसने क्यों नहीं बताया डैड? वो गर्दन मोड़कर कर्ब से पूछ रहा था। शम्स अब समझे थे वो अपनी माँ की बात कर रहा था। उसने मुझे धोखा, झूठ, नफ़रत सिखाई। उसने माफ़ करना, रहमदिली रखना नहीं सिखाया। उसने गलतियों पे उनको सुधारना नहीं, उनको छुपाना सिखाया। सफ़ीर अब रोने लगा था। वो इतने सालों के आंसू अब बहा देना चाहता था। वो वाक़ई बुरी औरत थी डैड, और मेरे लिए उस बुरी औरत को आपने चुना। वो रुक-रुक कर कह रहा था, बोलते हुए भी जैसे तकलीफ़ हो रही हो। वो औरत मेरी परवरिश अच्छे से नहीं कर सकी, और उस औरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी डैड। मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। अगर आप उसे उस दिन उस होटल में तलाक दे देते तो मैं इस तरह ज़लील ना होता। सफ़ीर की हालत बहुत ख़राब लगती थी, यूं जैसे अब कभी खुद को खड़ा नहीं कर सकेगा। वो बहुत बुरी तरह ढह गया था। शम्स का दिमाग भग से उड़ा था। सफ़ीर को ये बात किसने बताई? वो इन सब से बेनियाज कहे गया। एक बुरा बाप घर ख़राब करता है और एक बुरी माँ नस्ल ख़राब करती है। आपने इस औरत को नस्ल ख़राब करने दी। आप इस औरत को मेरे लिए लाए। आपने मेरे लिए एक गलत माँ चुनी डैड। वो अब बुलंद आवाज़ में रो रहा था। शम्स को बेख्तियार कुछ हुआ था। आप ज़िम्मेदार हैं। आज मैं यहाँ इस हालत में हूँ तो आप ज़िम्मेदार हैं। बुरी औरत को घर आप लाए थे। उसकी बुरी आंखों में सुर्खी थी। मेरी तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई यार। मेरी बीवी, मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं बनूँगा डैड। मैं आपके जैसा नहीं बना। वो हथेली से आँखें रगड़ते हुए शम्स को देखते हुए बोल रहा था। मैंने बाप होने का हक अदा किया है। मैंने अपनी औलाद के लिए बुरी माँ नहीं चुनी। मैंने अपनी औलाद को वो नहीं दिया जो आपने दिया था। मेरी औलाद मेरी तरह नहीं होगी। वो नफ़रत, हसद और शर से दूर रहेगी। मैं उसे मेहर माँ जैसी माँ नहीं दूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो कर्ब और बेबसी से कह रहा था। शम्स उसे बस देख कर रह गई। सफ़ीर ने वापस सर घुटनों पे गिरा दिया था। वो बस दोहरा रहा था, मैं अपनी औलाद को बुरी माँ से बचाऊंगा। यहाँ से बाहर निकलकर घर के लाउंज में आओ तो फरवा बेचैनी से टहल रही थी। उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद था। भूरी आंखें आंसू बहा रही थीं। दिल था कि बैठा जाता था। न जाने मेहर कहाँ होगी। एक यही सवाल था जो वो खुद से किए जा रही थी। वो मुख्तलिफ नंबर्स मिला रही थी, न जाने किन किन लोगों को कॉल कर रही थी, लेकिन बेसुध। इसी लम्हे लाउंज की चौखट पे हसीना मिराज नजर आईं। वो बाजू सीने पे बांधे फरवा को देख रही थी। फरवा की नज़र उन पे पड़ी तो वो रुक सी गई। मैं जब से इस घर में आई थी ना फरवा, सब मुझसे कहते थे मैं फरवा से मुख्तलिफ हूँ। वो उसे देखते हुए सुकून से कह रही थी, ना मुझ में तुम जैसा ड्रेसिंग सेंस था, ना मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत थी, और ना ही मुझे बात करने का वैसा ढंग था जैसा तुम्हें। वो एक एक लफ्ज़ ठहर ठहर कर अदा कर रही थी। उनके लहजे में ना हकारत थी, ना तंज। आज तक इस घर में तुम मेरे लिए एक आला इंसान रही हो। ना चाहते हुए भी मैं तुमसे मरूब रही हूँ।
मैं रिश्ते और उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ था कि मैं तुम्हारे आगे बोल नहीं पाती थी। लेकिन आज हसीना सर्द सा मुस्कुराई थी। आज तुम जानती हो फरवा, तुम आज कितनी रिलेटेबल लग रही हो। तुम बिल्कुल वही लग रही हो जो चंद माह पहले मैं थी, वो जिसकी जवान बेटी घर से गायब थी। उनकी आंखों में सुर्खी उतरी थी, लहजा कांप गया था। फरवा की आंखों में बेबसी भर रही थी। मेरा शौहर अस्पताल में पड़ा था, मेरा बेटा लोगों की अजीब नजरें सह रहा था। मैं अंदर ही अंदर अपनी बेटी की मौत की दुआ कर रही थी। फरवा ने चौंक कर उनको देखा था। हसीना ने कहना जारी रखा, हाँ, मैंने उसके मर जाने की दुआ की थी, क्योंकि वापस आकर भी उसके हिस्से में जहन्नुम आती। लेकिन मेरी बेटी का बख्त ऊंचा था, उसके लिए उम्र हयात आ गया था। तुम सोचो, तुम्हारी मेहर के लिए कौन आएगा? शैतानों के लिए कोई नहीं आता फरवा। उन्हें जब अर्श से फेंका जाता है तो वो अकेले रह जाते हैं, या फिर उन्हें मिलने वाले लोग उनसे बड़े शैतान होते हैं। वो चौखट से हट गई थी और फरवा शल खड़ी रही। जिंदगी में वाकई आपके पास एक उम्र हयात होना चाहिए, उसने एतराफ़ किया था। रात के अंधेरे में जब हंसू का आलम था, जब सारे में अंधेरे ने अपनी धाक बिठा रखी थी, एक ऐसे ही पहर में स्याह तारकोल की सड़क पर एक लड़की सड़क के किनारे बैठी थी। उसके भूरे बाल कंधों से ढलक रहे थे। उसकी आंखें खामोश थीं, वो खौफजदा भी लगती थी, काफ़ी दूर से चल कर आई थी शायद। वो आंखें उठाकर अपने आसपास देखती, कोई सर्द हवा का झोंका, कोई सरसराता पत्ता, उसे हर आहट खौफजदा कर रही थी। इसी तारीकी में ना जाने कितने पहर मजीद बीते, जब उसे अपनी आंखों में चुभती हुई लाइट्स ने आंखों पे हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही वक्त में उसने एक गाड़ी को अपने करीब रुकते देखा। गाड़ी में से बाहर निकलने वाला नौजवान उमर हयात था। उसकी आंखों में महर को देखकर कोई तमस्कुर नहीं उतरा था, वो उसे देखकर बस कुछ सोच रहा था शायद। महरमा खाली खाली नजरों से उसे देखती रही। आओ, तुम्हें तुम्हारे ठिकाने छोड़ो, उमर ने ऑफर की थी। अब तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हें लेने तो आएगा नहीं, क्या बेहतर नहीं है कि तुम मेरे साथ चलो? शरीफ इंसान हूं मैं, यकीन करो। उमर ने अपने दोनों बाजू उठा लिए थे, जैसे कसम खाई हो। मेहरमा यकटक उसे देखे गई। तुम कहते हो तुम गिद्ध हो, लेकिन रात के इस पैर तुम नोचने की बजाय बचाने आए हो। तुम कहते हो तुम्हारे अंदर मेरे जैसा शर है, लेकिन तुम इस वक्त मेरी इस हालत की वजह से गिल्टी हो, है ना? उमर कुछ नहीं बोला, अलबत्ता उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। तुम कभी भी हम जैसे नहीं बन सकते उमर, तुम्हारे अंदर अच्छाई भरी है और तुम उसे चाहकर भी नहीं निकाल पा रहे। इंतकाम तुम्हें गिल्टी कर रहा है। वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई थी। उमर की आंखों में अब की झुंझलाहट थी। तलाक हो गई है तुम्हें और अब भी तुम्हारी अकड़ नहीं टूट रही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इसलिए लेने आया हूँ क्योंकि मुझे तुम पे तरस आ रहा है? नहीं मेहरमा, मैं तुम्हें इसलिए लेने आया हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि यतीमी क्या होती है। तुम्हें मालूम हो सके कि खाना खाने के लिए मेहनत करना क्या होता है, अपने घर से दरबदर होना क्या होता है। आज तुम सब देखोगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी महल में नहीं, यतीम खाने लेकर जा रहा हूँ। मेहरमा की गर्दन अभी उठी हुई थी। वो कहीं से भी कुछ वक्त कबल सफ़ीर की मिन्नत करने वाली मेहरमा नहीं लग रही थी। वो कंपोज्ड थी। उसे यकीन था कि वो कुछ कर लेगी, और उसका यही यकीन उमर को खटक रहा था। मैं यतीमी की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं वापस उसी घर में जाऊंगी और हुकूमत करूंगी। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट, और अब मेरे पास प्लान है। तुम कल के ढलते सूरज में मुझे मेरे महल में पाओगे, याद रखना। वो तफाहुर से कह रही थी, और अब बहुत कुछ था जो उमर को खटका था। तुम क्या करने वाली हो? उमर जरा सा मशकूक हुआ था। महर मुस्कुराई। मेरे पास उन लोगों का वारिस है, और ये वारिस उनकी कमजोरी है। सफ़ीर एक महरूम बचपन गुजार चुका है। मैं बस उसे चंद बातें याद दिलाऊंगी, सिर्फ चंद बातें और वाकयात जिनमें वो अपने बाप के लिए तरसा, जिनमें उसे अपनी माँ की तवज्जो नहीं मिली, और बस वो अपनी औलाद को इस जहन्नुम में जीने नहीं देगा। भूरी चमकती आंखों से कहती हुई वो कहीं से भी पशेमान या फिर खौफजदा नहीं लगती थी। इब्लीस कहाँ पशेमान होते हैं? जिन लोगों की अपनी ज़िंदगी हॉरिबल रही होती है ना, वो दूसरों के लिए मसीहा बन जाते हैं। हर इंसान का वीक पॉइंट उसका माजी होता है, जैसे चाहो खेल लो। सफ़ीर का वीक पॉइंट उसके बाप का माजी, माजी में उसके साथ किया जाने वाला सलूक है। मैं बस उसके जहन में चंद बातें डाल दूंगी, और बस मेहरमा एक बार फिर मलिका बनेगी। उमर गौर से सुन चुका था, और अब उसके जहन में यकदम कोई झमाका हुआ था। वो मुस्कुराया। कल की कल देखी जाएगी मेहरमा सुल्तान। आओ, आज मैं तुम्हें कहीं छोड़ आऊं। वो शाइस्तगी से ऑफर कर रहा था। तुम दुनिया के पहले दुश्मन होगे जो अपने दुश्मन से एक छत छीन कर दूसरी फराहम कर रहा है, वो ना चाहते हुए भी कह गई थी।
مجھے برابری پسند ہے، تمہیں بے گھر کر کے لڑوں گا تو مزہ نہیں آئے گا، ہم دونوں برابری کی سطح پہ ہوں گے تبھی تو مزہ آئے گا۔ مہرماں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا اور بغیر کچھ کہے گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ تھا اس میں پر اعتماد سا، پلانٹ سا اور کچھ کچھ پر یقین سا۔ آخر کیا؟ عمر حیات کو بس سرا ڈھونڈنا تھا۔ عمر حیات کے بنگلے کا لاؤنج بے ترتیب تھا، صوفے کے کشن نیچے گرے پڑے تھے۔ ٹی وی پر جیوگرافی چینل خوامخواہ ہی چل رہا تھا، حالانکہ کوئی اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ حال سلطان صوفے کے بازو پہ سر رکھے ہوئے تھی، پیر لمبے کر کے صوفے کے دوسرے سرے پہ رکھ چھوڑے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ شاید انسٹاگرام کی ریلز دیکھ رہی تھی، لیکن شدید بے چینی کے عالم میں، یوں جیسے وہ یہ کرنا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبور تھی، یوں جیسے وہ خود کو نارمل اور بے نیاز ظاہر کر رہی ہو، لیکن اس کام میں وہ بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ دفتن اسے اپنے چہرے پہ کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ حالے نے یوں ہی لیٹے لیٹے گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے نفیسہ حیات تھیں، لاؤنج کے دروازے پر کھڑی، وہ کافی دیر سے اس پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھیں۔ حالے ان کو دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی، چہرے پر اب بھی بے چینی تھی۔ نفیسہ اسے دیکھتے ہوئے آگے آئیں۔ تم نے کہا تھا تم میوزک چھوڑ چکی ہو۔ وہ طنز نہیں کر رہی تھیں، یوں جیسے بس یاد دلا رہی ہوں۔ حالے کی آنکھوں میں تحیر سا در آیا۔ ہاں میں چھوڑ چکی ہوں، اب ٹریول کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے میں میوزک بالکل بھی نہیں سنتی، یہاں تک کہ میں نے اپنے موبائل سے سارا میوزیکل کانٹینٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے، نہ کچھ ہوگا نہ سن سکوں گی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس نے اپنی بری عادت کافی حد تک کنٹرول کر لی تھی۔ گناہ جب چھوڑا جاتا ہے تو پورا کا پورا چھوڑا جاتا ہے حالے سلطان، گناہ آدھے پونے نہیں چھوڑے جاتے، وہ نرمی سے کہتی صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ جب میوزک چھوڑ دیا تو انسٹاگرام کی ریلز پہ میوٹ لگا دو، ٹک ٹاک ان انسٹال کرو۔ کبھی سنا ہے شرابی نے 3 گلاس چھوڑ کر 1 گلاس پینا شروع کر دیا اور وہ جسٹیفائی ہو گیا؟ حالے الجھ سی گئی تھی۔ لیکن آنٹی میوزک میری بہت گہری عادت ہے، کچھ عادتوں کو نکلنے میں وقت تو لگتا ہے نا، ایسے کھینچ کر کیسے نکال دوں؟ نفیسہ کی آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا۔ وہ اچھائی ہوتی ہے جسے اپنے اندر آہستہ آہستہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بوجھ نہ بن سکے، برائی کو ہمیشہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جاتا ہے تاکہ وہ نکل جائے، کہیں دور جائے۔ یوں سمجھو تمہارا جسم ایک موبائل فون ہے اور برائی ایک وائرس، کیا تم اسے ہلکا ہلکا نکالو گی؟ آج آدھا، کل 3/4، کیا تم اسے ایک ہی دفعہ نہیں نکلوانا چاہو گی؟ حالے محو سی ان کو سن رہی تھی، اس کی آنکھیں ٹکر 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 نفیسہ کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ اگر وائرس کا علم ہو گیا ہے اور اسے ایک بھی دن موبائل میں جان بوجھ کر رہنے دو گی تو بہت کچھ ہے جو ڈیمیج ہوگا۔ کیا تم ڈیمیج ہونا چاہتی ہو؟ حالے نے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ساس نہیں تھیں، زندگی کا دیا ہوا بونس گفٹ تھیں۔ حالے انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ اسے لگا تھا شاید نفیسہ اس سے مہر کے بارے میں کچھ پوچھیں گی، شاید وہاں ہونے والا قصہ معلوم کریں گی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں پوچھا تھا، وہ اسے وقت دینا چاہتی تھیں۔ آنٹی آپ بہت مختلف ہیں، وہ ان کے چہرے کو ستائش سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آپ خاندانی سیاست سے بہت دور ہیں، آپ اچھی ساس ہیں، آپ سازش نہیں کرتی۔ حالے کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے۔ نفیسہ دھیرے سے ہنستی تھی۔ میں سازشیں کرتی ہوں لیکن مختلف قسم کی، مجھ سے کھانے میں مرچ زیادہ ڈال دینا اور استری رکھ کر کپڑے جلا دینا، اس سب کی توقع مت رکھنا، لیکن اگر تم اس کے علاوہ میرے ساتھ مل کر کوئی سازش کرنا چاہتی ہو تو میں تیار ہوں، بلکہ میں بہت بور ہو گئی ہوں، کوئی سازش ڈھونڈنی پڑے گی۔ آپ اسے چھوڑیں، اس وقت میرے ساتھ بیٹھ کر سازش کریں۔ یہ عمر کی آواز تھی، وہ پریشان سا چہرہ لیے اندر آ رہا تھا۔ نفیسہ نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر حالے کو۔ کیا یہ وہی سیلف اوبسیسڈ آدمی نہیں ہے جسے سب پتہ ہوتا ہے؟ وہ سرگوشی کر رہی تھی۔ حالے پھیکا سا مسکرا دی تھی، دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ نفیسہ عمر کو دیکھتے ہوئے اٹھی تھی۔ یہ میرے سونے کا وقت ہے اور تم جینٹل مینس کی طرح اپنی بیوی کو وقت دو، سازشیں صبح کریں گے فریش دماغ کے ساتھ۔ وہ عمر کا کندھا تھپکتے ہوئے اٹھیں اور باہر نکل گئیں۔ ان کو جاتا دیکھ حالے ایک بار پھر صوفے کے ہتھے پہ سر رکھ کر لیٹ گئی۔ مہذب بننے کی ساری ایکٹنگ بس ساس کے سامنے کرنی ہوتی ہے۔ عمر دوسری جانب سے اس کے پیروں والی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ حالے نے پیر سمیٹ لیے، جنہیں عمر نے سیدھا کر کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ کیوں پریشان ہو؟ نرم سا استفسار۔ حالے نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ میں پریشان نہیں ہوں عمر، وہ بولی تو اس کی آواز تکان زدہ تھی، اس کے چہرے پہ بہت سارا اضطراب تھا۔ کیا تم مہرماں کے لیے برا فیل کر رہی ہو؟ اگر ہاں تو میں تمہیں جج نہیں کروں گا، تم بتا سکتی ہو مجھے۔
وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کے چہرے پر مزید بے چینی پھیل گئی۔ میں برا نہیں فیل کر رہی، عمر میں تھک گئی ہوں۔ وہ جیسے بے بس ہو گئی تھی۔ مجھے نہ اس عورت سے نفرت محسوس ہوتی ہے نہ محبت۔ میں اب اس کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی۔ وہ میرے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ حالے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب کے بس تھکن تھی، گہری تھکن۔ میں اس انتقام، اس نفرت کے چکر سے باہر آنا چاہتی ہوں۔ میں فیری ٹیل میں جینے والی لڑکی ہوں، مجھ سے مسائل نہیں دیکھے جا رہے۔ مجھے میرا باپ بے قصور چاہیے عمر۔ میں بس اب اختتام چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ اس نے گردن جھکا دی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جس میں کوئی نفرت، کوئی انتقام نہ ہو۔ میں بس… وہ بولتے بولتے رکی تھی، جیسے جھنجھلا گئی ہو۔ کیا میں تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں؟ پیسوں کے علاوہ کچھ بھی۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا تو حالے دھیرے سے ہنس دی، پھر امید سے اسے دیکھا۔ کیا تم یہ سب ختم کر سکتے ہو؟ یہ نفرت، یہ بدلہ، میں تھک گئی ہوں۔ پلیز جسٹ ریپ اٹ آف۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے ختم کرو۔ وہ واقعی بے حد تھکی ہوئی لگتی تھی۔ عمر نے پلکیں جھپکا کر اسے تسلی دی۔ مجھے بس ایک ہفتہ دے دو، پھر ہم آزاد ہوں گے۔ کوئی انتقام، کوئی نفرت نہیں ہوگی، بس تم اور میں، اوکے؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ حالے نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا، پھر عمر کو دیکھا۔ تمہیں پیسہ زیادہ پیارا ہے یا میں؟ عمر نے کان کی لو کھجائی۔ پیسہ، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ حالے ہنس پڑی۔ ایک دن آئے گا عمر ہے آج، جب تم پیسے سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے۔ اس نے کہتے ہوئے دوبارہ سے سر کو صوفے کے ہتھے پہ ٹکا دیا تھا اور پیر دوبارہ سے اس کی گود میں رکھ دیے۔ کیپ ڈریمنگ، عمر ہولے سے بڑبڑایا۔